وكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد في الصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن للمؤمن وجنة الكافر. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ صالحہ خاتون بنت مرحوم سید احمد شبیہ عباس ابن شان رضا شان عباس قاضی اور شان عباس قاضی مظاہر حسین صاحب کی ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد صلوات محمد وآل محمد. ہمارے اور آپ کے آخری رسول ختمی مرتبہ نبی اللہ حبیب اللہ نوری مخلوق بلکہ وجہائے خلقت مخلوق کا ایک گران قدر قول ہے، ایک حدیث ہے. اگر اس حدیث کے معنی اور مفاہیم کو غور کیا جائے، سمجھا جائے، تو یقیناً ہر انسان کی زندگی بدل جائے، تغیر کر جائے. جو سوچنے کا طریقہ اب ہے، اگر حدیث کو غور سے سنا جائے، تشریح سنی جائے، وضاحت کی جائے اس کی، تو طرز تفکر بدل جاتا ہے، طرز انداز بدل جاتا ہے، سوچنے کی حالت میں تغیر ہو جاتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمن وجنت الباب. یہ
دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کہا مولانا صاحب اتنی خوبصورت دنیا یہ قید خانہ تو میرے کو کلام ہے نہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے. کیسے قید خانہ ہے؟ یہ بہتے ہوئے جھرنے، یہ خوبصورت ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ درخت، یہ زمین، یہاں پر رہنے والی مخلوقات، قید خانے میں تو یہ سب نہیں ہوتا. قید خانہ تو ایسا نہیں ہوتا. یہ قید خانہ جو پیغمبر نے کہا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ کیوں کہا کہ قید خانے کا مفہوم سمجھنا ہوگا تب یہ حدیث سمجھ میں آئے. قید خانہ صرف چار دیواری کا نام نہیں کہ چار دیواری کو تصور کیا جائے اور وہ قید خانہ بن جائے. اس بات کی دلیل یہ ہے کہ قید خانے دنیا میں ہی رہ کر الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں، الگ الگ طریقوں کے ہوتے ہیں. کوئی قید خانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، کوئی قید خانہ سٹی میں ہو تو اس سے بڑا ہوتا ہے، کوئی قید خانہ اسٹریٹ لیول پہ ہو تو اور بڑا ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑے بڑے قید خانے ہوتے ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ اس دنیا میں قید خانہ صرف چار دیواری کا نام نہیں. تو پھر قید خانہ کہتے کسے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. کہا کہ قید خانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں انسان کی مرضی نہیں چلتی، وہاں خالق انسان کی مرضی چلتی ہے، خالق حکم کی مرضی چلتی ہے. بھائی اگر کوئی دنیا میں قید خانے میں گیا ہے تو وہاں اپنی مرضی تو نہیں چلے گی. مرضی چلانے والی گورنمنٹ ہوگی، پولیس ہوگی. اس کی مرضی کے مطابق کھاؤ گے، اس کی مرضی کے مطابق چلو گے، اس کی مرضی کے مطابق پہنو گے تو یہ قید خانہ ہو گیا دنیا میں لینے کا. پیغمبر فرماتے ہیں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کہا پیغمبر کیسے؟ کہا یہاں پر اس مومن کی مرضی نہیں چلے گی بلکہ خالق مومن کی مرضی چلے گی. کہا کہ کیسے؟ کہا یہ آنکھیں جس نے دی ہے اس کی مرضی کے مطابق دیکھا جائے گا. یہ زبان جس نے پیدا کی ہے اس کی مرضی کے مطابق بولا جائے گا. یہ کان جس نے خلق کیے ہیں اس کی مرضی کے مطابق سنا جائے گا. بھائی پیٹ جس نے پیدا کیا اس کی مرضی کے مطابق کھایا جائے گا. تو پتا چلا کہ دنیا میں قید خانے الگ ہوتے ہیں. مومن کا قید خانہ ایک کھلا میدان ہے. یہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ہے لیکن دیکھا وہی جائے گا جو خدا چاہتا ہے، بولا وہی جائے گا جو خدا چاہتا ہے، سوچا وہی جائے گا جو خدا چاہتا ہے. یہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی، یہاں خالق کی مرضی چلے گی. بلند سے بات کر دیں صلی اللہ محمد والے محمد. تو یہ دنیا قید خانہ ہے. اور کیوں قید خانہ ہو؟ یہاں پر مومن جو رہے گا وہ پریشان رہے گا، مصیبت زدہ رہے گا، وہ مشکلات میں گرفتار رہے گا. یہ بات مسلم ہے کیونکہ پیغمبر اسلام کا قول ہے. اور کافر یہاں عیش میں رہے گا، آرام میں رہے گا. تو یہ گلا اور یہ شکوہ جو ہمارے درمیان پایا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم تو نبوت کو مانتے ہیں، ہم تو امامت کو مانتے ہیں، اے اللہ ہم تو تیری پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، تو ہم مشکلات میں کیوں ہیں؟ وہ جو تجھے مانتا بھی نہیں وہ عیش و آرام میں ہے. کہا کہ اگر وہ جنت چاہیے تو اس سے پہلے یہاں امتحانات دے کے گزرنا ہوگا. کیونکہ کافر کے لیے جنت نہیں ہے، خدا نے اس کی جنت اسی دنیا میں بنا دیا. مومن کے لیے یہ امتحان نہ ہے. مومن کے لیے یہ ایک ایسا مسافر خانہ ہے کہ جو چند لمحے کے لیے استفادہ کیا جاتا ہے. بھئی ایک انسان جو سفر پر جاتا ہے وہ ہوٹل کرتا ہے، مسافر خانے میں زندگی بسر کرتا ہے. کہا کہ دنیا مسافر خانہ، اس میں کچھ لمحوں کے لیے آپ ہیں پھر آگے اپنی منزل طے کرنے لگتے ہیں. وہ انسان جو مسافر ہے، جو مسافر خانے میں رہ رہا ہے،
ذرا مجھے ایمان سے بتائیے، انصاف سے بتائیے، کیا وہ اس مسافر خانے کو، اس ہوٹل کو سجانے اور سنبھالنے میں لگ جاتا ہے؟ نہیں، یہاں پر کچھ دیر سستائے گا اور اپنی منزل کو طے کرے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ الموت جسر، یہ موت ایک پل ہے، یہاں پل سے، پل پر رہ کر کوئی اپنے گھر نہیں بناتا، کوئی اپنی پراپرٹی نہیں لیتا، کوئی بنگلہ نہیں بناتا، بلکہ پل کا کام ہے گزر جانے کا، ایک سرے سے دوسرے سرے کو ملانے کا نام ہے پل۔ ادھر سے چلے اور ادھر پہنچ گئے، تو کیا یہ دنیا میں ہم کچھ کھائیں کمائیں نا؟ نہیں، مطلب یہ نہیں، حدیث کا گہرا مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہاں کماؤ کھاؤ، لیکن اس کو اپنے لیے بقا مت سمجھو، اس کو اپنے لیے ہمیشگی مت سمجھو، محنت و مشقت سے نہیں روکا، کہیں غلط خیالات سے ذہن میں نہ جائیں۔ بھائی امام علی علیہ السلام سے محنت اور زیادہ محنت کرنے والا کوئی ہے؟ جہاں 1000 کنویں کھود دیے، وہ والی کیا کہتے ہیں کہ یہ دنیا پل ہے، جیسے ہی کوئی کنواں کھولا لکھ دیا کہ یہ میں نے اشارے ثواب کے لیے کھولا ہے، یہاں سے مومنین آئے اور اس سے فائدہ اٹھائے، زیادہ آخرت پر نگاہ ہے، زیادہ دنیا پر نگاہ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا گزرنے والی جگہ ہے، الدنیا تمر و تدر و تبر، مولا پھر فرماتے ہیں جو برابر دنیا گزرنے والی ہے، دھوکہ دینے والی ہے اور غرور عطا کرنے والی ہے، اس دنیا میں رہ کر غرور مت کرنے۔ اسی لیے میرے مولا نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی کہ جس کے بعد ہفتے رجوع بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو اگر اس دنیا میں مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، تو کہہ دیجیے کہ قید خانے میں سہولتیں ہوتی بھی نہیں۔ قید خانہ نام ہی مشکلات کا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ محنت اور مشقت سے روکا ہوا امام نے نہیں، ایک تصور کے عالم میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے، اس عالم مادہ میں یہ جو دنیا ہے یہ عالم مادہ ہے، اس کے اوپر ایک دنیا ہے جسے عالم ملکوت کہتے ہیں، جسے عالم غیب کہتے ہیں۔ یہاں کے کچھ قانون ہیں۔ یہ کیا قانون ہے؟ بھائی مثال کے طور پر آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے ڈبانا، چھری کا کام، چاقو کا کام ہے کاٹ دینا۔ یہ سب عالم دنیا اور عالم مادہ کے قوانین ہیں، لیکن یہاں کے قانون اگر وہاں کے قانون سے ٹکرا جائے تو یہاں کے قانون چونکہ عارضی طور پر ہے، یہاں کے قانون ختم ہو جائیں گے۔ توجہ دیجیے، یہاں کے قانون ختم ہو جائیں گے اور وہاں کے قانون چلنے لگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ملکوت ہے، وہ عالم مجردات ہے، یہ مادہ ختم ہونے والا ہے۔ جسم کی خاصیت بھی ختم ہے، جسم کی خاصیت بھی نابود ہونا ہے، مٹ جانا ہے، لیکن روح کو کیوں بتا ہے؟ کیونکہ روح اس دنیا کی نہیں ہے، روح عالم ملکوت کی روح ہے، مجردات کی ہے۔ لیکن مطالب سب ہے، لیکن توجہ سے سنیے گا، یہ عالم ملکوت اور عالم مادہ میں اگر ٹکراؤ ہو جائے، یہاں کے قانون اگر بدلنے لگے، یہاں کے قانونوں میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو کون سا قانون چلے گا؟ کہا کہ وہاں کا قانون چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم پاورفل ہے، وہ عالم یہاں سے زیادہ قوی ہے، جہاں کا عالم نابود ہونے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، تباہ ہو جانے والا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر آپ کا کام جلانے کا، لیکن اگر یہاں کا قانون وہاں کے قانون سے ٹکرا جائے تو مجھے انصاف سے بتائیے کہ کتنے سال محنت و مشقت کری تھی نمرود نے ابراہیم کی آگ میں جلانے کی؟ یہاں کا قانون تھا جلا دینا، لیکن وہاں کا قانون یہ ہے کہ بنو خدا کو بچا لینا۔ تو وہاں کا قانون یہاں کے قانون پر حاوی ہو گیا، تو یہاں کا قانون وہاں کا قانون جب یہاں کے قانون پر حاوی ہو گیا تو وہ آگ جو جلا رہی تھی وہ گزار بن جاتی ہے، وہ آگ جو جلا رہی تھی وہ گزار ہو جاتی ہے۔ اب بھائی مثال کے طور پر چاقو کا کیا کام ہے؟ چاقو کا کام کاٹ دینا ہے، لیکن ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور یہ خنجر جناب اسماعیل کے گلے پہ جناب ابراہیم نے رکھا تھا۔ جب وہاں کا قانون یہاں کے قانون سے ٹکرا جائے تو یہاں کا قانون ختم ہو جاتا ہے، وہاں کا قانون چلنے لگتا ہے۔ میں توجہ دیجیے گا، پانی کا کام ہے ڈبانا۔
نہ دشمن دیکھتا ہے، نہ اپنا دیکھتا ہے، نہ پرایا دیکھتا ہے، جو بھی پانی میں ڈوبا اسے غرق کر دیتا ہے۔ لیکن ہم نے حضرت موسیٰ کا زمانہ دیکھا کہ جو پانی ڈبا رہا ہے وہی محافظ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم ملکوت کا قانون اس دنیا پر غالب آ گیا۔ بھائی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی قوم کیا تھی؟ فرعون نے بنی اسرائیل کی قوم کو دھمکی دی کہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ تو قانون یہ ہے کہ جب قوم کو دھمکی دی جاتی ہے تو وہ اپنے رہبروں کی طرف پناہ مانگتی ہے، اپنے رہبروں کے سائے میں رہتی ہے۔ کوئی قوم حضرت موسیٰ کے پاس گئی، کہا کہ ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا اچھا چل، پروردگار عالم سے پوچھا کیا کریں؟ کہا کہ وہ دریائے نیل ہے اس کی طرف چلے۔ اب موسیٰ اور موسیٰ کی قوم دریائے نیل کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے فرعون کا، ایک عظیم لشکر کہ آج موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم والوں کو ختم کر دیں گے۔ میں کہوں گا موسیٰ ایسی طرف جاؤ جہاں نجات پا سکو، یہ تو دریائے نیل ہے، یہ تو اچھے کو ڈبو دیتی ہے، یہ تو مٹا دے گی، ڈبو دے گی۔ کہا جب پروردگار حکم دے دے تو پھر سوچنا نہیں ہے، کیونکہ حکمت اس کے قول میں ہے، خالق عقل وہ ہے۔ اگر کہا جائے کہ مثال کے طور پر بھائی صبح سے شام تک روزہ رکھا جائے اور ماں اپنے بچے سے کہے جائے کہ کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، بھوکا رہ جائے گا، تو یہ ذرا سے حکم خدا کی مخالفت کر رہی ہے، حکم خدا کی مخالفت۔ اچھا موسیٰ کی قوم کے ساتھ دریائے نیل کی طرف گئے، دریائے نیل پر حضرت موسیٰ نے عصا ماری، راستہ بن گئے۔ میں کہوں گا موسیٰ اس راستے سے گزرنے کے بعد آپ اس راستوں کو بند کر دیجیے گا، کہا کہ جو حکم پروردگار کا ہو۔ موسیٰ کی قوم والوں کے ساتھ دریائے نیل کو پار کر جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دریائے نیل کو پار کرنے کے بعد پھر موسیٰ عصا مار دے اور پانی اپنی جگہ پھر لے لیتا۔ ہوتا یہ کہ فرعون کی قوم ادھر رہ جاتی، موسیٰ کی قوم دریائے نیل کو پار کر جاتی، بات ختم ہو جاتی، مسئلہ نبٹ جاتا۔ نہیں، حکمت خدا کچھ اور ہی ہے، تم کس سنیے گا؟ حکمت خدا کیا ہے؟ کہا کہ جو قومیں اپنے رہبروں کے ساتھ ہوتی ہے، خدا صرف انہیں بچاتا ہی نہیں، ان کے دشمنوں کو نابود بھی کر دیتا ہے۔ کہا کہ موسیٰ کون سے بولے؟ اچھا وہ موجے جو پانی میں غرق کر دیتی تھی انسان کو، وہی دیواریں بن کر موسیٰ کی حفاظت کر رہی ہیں۔ یہ قانون ملکوت ہے جو قانون دنیا پر حاوی ہو گیا۔ دیواریں بنی، موسیٰ کی قوم گزری، کہا موسیٰ انتظار کرو۔ فرعون کو دریائے نیل کے بیچ میں آ گئی، فرعون کو دریائے نیل کے بیچ میں موسیٰ نے آنے دیا۔ پھر خدا عالم نے حکم کیا کہ اب عصا مارو تاکہ یہ دنیا پہچان لے کہ رہبر نے کتنی طاقت ہوتی ہے۔ رہبر کی قوم کو صرف بچاتا نہیں ہے، دشمنوں کو نابود بھی کرتا ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ رہبر کا کام نجات دینا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے مومنو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا موسیٰ کی قوم والے تقوی الہی نہیں رکھتے تھے؟ موسیٰ کی قوم والے تقوی الہی رکھتے تھے، اس لیے تو موسیٰ کے فرمان کو مان رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رہبر کی معیت بھی ضروری ہے، رہبر کا ساتھ بھی ضروری ہے۔ رہبر کا ساتھ اتنا ضروری ہے کہ اگر رہبر نہ ہو اور صرف سوکھا تقوی انسان میں بھرا رہے تو وہ 56 لوگوں کی طرح اس کا ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جو قومیں اپنے رہبر کی اتباع کرتی ہیں، اپنے رہبر کے پیچھے چلتی ہیں، وہ سربلند ہو جاتی ہے، وہ سر اٹھا کر فخر سے کہتی ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امام غائب بھی دیا اور رہبر شجاعت بھی دیا۔ کیونکہ رہبروں کے ساتھ دوسری قومیں رہی، مائیت ضروری نہیں ہے، ساتھ ضروری نہیں ہے،
بلکہ رہبر کی اتباع ضروری ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے بزرگ مسلمان دیکھے ہیں جو ساتھ ساتھ تو اپنے رہبر کے رہے ہیں لیکن حکم رہبر کا نہیں مان رہے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ رہبر کا ساتھ اور رہبر کی اتباع، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ بھئی انسان مشکلات میں گرفتار رہتا ہے، پریشانی، ایک تو نسخہ آپ کو دینے ہیں اور آپ کی زندگی کا، ہماری زندگی مشکلات سے بھری، پریشانیوں سے بھری۔ پروردگار عالم نے اسلام کو ایسا بنایا کہ اس میں ہر ایک چیز کا علاج رکھا۔ اگر کچھ علاج ہمیں نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لاعلمی ہے، علاج موجود ہے، علاج ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا حکم پروردگار عالم نے اس اسلام میں دیا۔ کپڑے پہنو تو کیسے پہنو، چلو تو کیسے چلو، دیکھو تو کیسے دیکھو، کھاؤ تو کیسے کھاؤ، کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھنا ہو تو کس طریقے سے بیٹھنا ہے، لقمے کو چبانا ہے تو کس طریقے سے چبانا ہے، ابتدا کیسے کرنی ہے کھانے کی، انتہا کیسے کرنی ہے کھانے کی۔ بھائی اگر زمین پہ چل رہے ہو تو لا تمشوا علی الارض مرحا، تو اکڑ کر مت چلو، غرور سے مت چلو۔ جو اسلام چھوٹے چھوٹے قانونوں کو انسان کو سکھا رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو پہلے کون سا قدم رکھنا ہے، جب نکل رہے ہو تو کون سے قدم سے خارج ہو رہے ہو، بھائی بیت الخلا جانا ہے تو کس قدم سے آپ جاؤ، پانی کو دیکھو تو کون سی دعائیں کرو، کھانے کو دیکھو تو کون سی دعائیں کرو۔ جو اسلام چھوٹے چھوٹے قانون کو بار بار انسان کو بتا رہا ہے، کیا وہ اسلام انسان کے لیے جب مشکلات آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کیا اس کا رائے ہمیں بتایا؟ اس کا رائے اسلام بتایا۔ تو ہمارے معاشرے میں پھیلنے والی جو کچھ پریشانیاں ہیں اس کا علاج بتانا ہے، بڑے سادے انداز سے آپ سن رہے ہیں، ایسے سنیے گا۔ کیا ہے مشکلات؟ غربت مشکل، جہالت مشکل، بدتمیزی مشکل، بڑوں کا ادب نہ کرنا مشکل۔ کہ اسلام نے اس کا کوئی علاج بتایا ہے، کوئی طریقہ بتایا ہے؟ محنت تو خوب کر رہا ہے انسان لیکن برکت تو کیوں نہیں؟ صبح سے شام تک محنت کر رہا لیکن برکت نہیں، سیونگ نہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ پوری دن محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان کا بچہ اگر مریض ہو جائے تو علاج کے لیے پیسے بھی نہیں، ایسے کنڈیشن ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کے لیے رسول نے کیا فرمایا؟ جب ایسی حالات ہو جائے، ایسی مشکل ہو جائے، ایسی پریشانی ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو تفسیر صافی میں آیت اللہ فرماتے ہیں، یہ تفسیر صافی جو ہے ایک مسلمانوں کی، شیعوں کی، ہمارے مذہب کی بڑی تفسیر ہے جس میں قرآن کی آیتوں کی تشریح کری ہے۔ یہ سمجھنے والی کتاب ہے، صرف پڑھنے والی نہیں ہے۔ اس میں کیا فرمایا کہ انی اعلم آیۃ من الکتاب لعجز بها الناس لکفرتم۔ میں پیغمبر فرماتے ہیں میں اس کتاب قرآن میں سے 6666 آیتوں میں سے ایک آیت کو جانتا ہوں۔ پیغمبر فرما رہے ایک آیت کو جانتا ہوں۔ کیا ہے پیغمبر کو ہے؟ کہا کہ اگر انسانوں نے اس آیت پر عمل کر لیا تو ان کے لیے کافی ہے، ان کے لیے کافی ہے، بس ایک آیت قرآن کی عمل کرے اور کافی ہے۔ جب بچہ ہاسپٹل میں ہے اور پیسے نہیں، محنت بھی کری، روز کمائے لیکن علاج کے لیے پیسے نہیں، کیا کرا جائے؟ یہ آج کی سب سے بڑی مشکل زمانوں کے ساتھ جو پیش آ رہی ہے۔ پروردگار عالم جہاں چیز کا خالق ہے، اس نے قوت شہوی بھی انسان کے اندر خلق کی ہے۔ انسان کو ضرورت ہے شادی کی لیکن مسائل فراہم نہیں ہے شادی کے۔ اچھا، پروردگار عالم جب ایسے موڑ پر انسان کو کھڑا کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھئی ایک طرف سے حلال راستے بند، رشوت نہیں لے سکتے، چوری نہیں کر سکتے، تو کیا اللہ میں اپنے بچے کو مار دوں؟ اس کا آپریشن ہونا ہے، 2 لاکھ روپے خرچ ہونے ہیں، قرض مانگ رہا ہوں، دے نہیں رہا کوئی، پیسے گھر میں ہے نہیں، اتنا کماتا ہوں اسے کھا لیتا ہوں، کوئی راستہ نہیں ہے، ربا منع کر دیا، چوری منع کر دی، تو پھر رائے حل کیا ہے؟ کہا جو مشکلیں دیتا ہے وہ رائے حل بھی بتاتا ہے، جس نے پریشانیاں دی ہیں وہ یہ بھی بتائے گا کہ کہاں ہے اس کا علاج۔ جو مرض دے رہا ہے وہ دوا بھی ختم کر رہا ہے، اور بلکہ دوا کو مرض سے پہلے ختم کر چکا، تم نے بعد میں کشف کیا۔ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ ایک ایسی آیت جو قرآن مجید کی ہے جسے میں جانتا ہوں، وہ انسان اگر اس پہ عمل
تیسری آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا کہا کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے آیتیں تو بہت سی نازل کی، لیکن ایک ایسی آیت نازل کی جو انسان کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، غربت کو دور کر دیتی ہے۔ اچھا مجرد عمل ہے، منبر رسول پر گواہی کے ساتھ بڑے بڑے علماء نے سفارش کی ہے، بلکہ ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قسم خدا کی غربت کا خاتمہ ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہے، انتظامات گھر نہیں ہے، گھر بسائے گھر کی فراہمی ہو جاتی ہے اس آیت کا عمل کرنے سے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے جو سب سے بہتر ہے۔ کہا کہ کیا ہے ترجمہ سنیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر دیا، جس نے سب سے پہلی شرط کیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کر دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے نظریے کے مطابق راستے بند ہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ سب راستے بند ہیں، لیکن پروردگار عالم اس کے لیے ایگزٹ کو بنا دیتا ہے، راستوں کو کھول دیتا ہے۔ بھئی یقین نہیں آ زمانے کو پلٹیے، واپس آئیے جناب زلیخا اور جناب یوسف کے زمانے میں۔ کہا کہ جناب یوسف کو زلیخا نے اتنا آمادہ کر دیا کہ نزدیک تھا کہ وہ بہک جائیں، لیکن پروردگار عالم سے التماس کی، دعا کی کہ پروردگار تو ہی میرا خالق ہے، راستے میں تو ہی بنائے گا۔ اب یوسف بھاگتے ہیں زلیخا سے، 7 دروازے بند تھے، بھاگے، پہلا دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، چوتھا کھلا، پانچواں کھلا، 7 دروازے کھل گئے۔ پروردگار عالم کی آواز آئی کوشش کرنا تمہارا کام ہے، نتیجے تک پہنچانا میرا کام ہے۔ صلوات پڑھو محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی حلال راستے بند ہو گئے ہیں، اللہ ایسے موڑ پر لا کر امتحان لیتا ہے اپنے لیے، جہاں سب راستے بند ہیں، حرام کا راستہ کھلا ہے۔ پروردگار تو نے کہا کہ حرام کا راستہ اس کو اختیار مت کرنا، باقی مجھ پہ چھوڑ دو، میں ذمہ دار ہوں۔ پھر کریں تو کیا کریں؟ کہا کہ یہ آیت قسم سے اس کو لکھ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا، اور 2 مہینے بعد رزلٹ بتائیے گا۔ وہ ہی نہیں سکتا کہ اس میں اثر نہ ہو، کیونکہ یہ صادق رسول کے قول ہے۔ کیا ہے کہ جس نے تقوی الہی اختیار کیا، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے اللہ ایگزٹ بنا دیتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے ذرا قرآن کی چاشنی سمجھیے، اور اس کو ایسے ایسے راستوں سے رزق فراہم کرتا ہے جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، جس کی طرف وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، ایسے راستوں سے رزق اس کو فراہم کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ کا توکل کر لیتا ہے، توکل کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی پوری کوشش کرو اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو۔ بھائی مشکل ہے، اللہ ہے، اللہ دیکھ لے گا، پریشانی ہے، اللہ ہے، اللہ دیکھ لے گا، امتحان آ گیا، اللہ ہے، جو نماز پڑھتے دیکھ لے گا نہیں۔ کہا کہ کوشش کرنا تمہارا کام، نتیجے تک پہنچانا میرا کام۔ لیکن زندگی میں جہاں محنت ہے وہاں توسل بھی ہے۔ توسل کا کیا ہے اسلام میں؟ توسل کا کانسیپٹ جہاں پر انسان بڑی محنت کر رہا ہے لیکن نتیجے تک نہیں پہنچا، تو کہا جو شخص اس آیت کی بار بار تلاوت کرتا رہے گا اس کو خدا اس نتیجے تک پہنچائے گا۔ اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا لوگوں کے دل اس ذکر سے آرام نہیں پاتے، اطمینان نہیں پاتے؟ بھائی امام خمینی کا زمانہ تھا اور انقلاب لے کر آ رہے تھے امام خمینی، ابھی انقلاب آیا نہیں تھا، آ رہا ہے۔ ہر انسان مالی مشکلات میں ہوتا ہے، امام خمینی کے پاس بھی مالی مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، بچے تھے، پڑھ رہے تھے، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، انقلاب لانے کے لیے صبح شام محنت کر رہے تھے، گھر میں فاقے ہونے لگے، غربت آ گئی، پریشانی آ گئی۔ تو جس طرح سے نماز پڑھنا واجب ہے اسی طریقے سے روزی روٹی کمانا بھی واجب ہے، اور ایک مجتہد اس کو بخوب جانا۔ یہ اٹھے اور حسن علی نخودگی کے پاس گئے۔ حسن علی نخودگی ایک ایسے عالم تھے
جو مٹی سے سونا بنانے کا ہنر جانتے ہیں. کہا کہ میں یہ کام کروں گا, مٹی سے سونا بناؤں گا, اپنی ضروریات پوری کروں گا اور اسلام کی راہ میں اور زیادہ کام کروں گا. امام خمینی ان کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضور بڑا پریشان, مالی مشکلات کا شکار, کوئی رائے بتائیے, اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس مٹی سے سونا بنانے کا علم ہے, مجھے وہ علم سکھا دیجیے. اب انہوں نے کہا خمینی میں تمہیں جانتا ہوں, تم بڑی محنت کر رہے ہو, لیکن ایک شرط ہے, اس شرط کو اگر پورا کرو تو میں مٹی سے سونا بنانے کا ہنر تمہیں سکھا دوں گا. ہم اور آپ ہوتے کہتے ہیں حضور جو بھی شرط بغیر سنے قبول ہے. بتائیے امام خمینی نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ شرط یہ ہے کہ اس علم کو کسی اور کو نہیں بتاؤ, کیونکہ اگر ہر کسی کو یہ علم بتانے لگے تو لوگ بس مٹی اٹھائیں گے اور سونا بنائیں گے, محنت ختم, مشقت ختم. تو علم بھی ایک ایسے انسان کے پاس جانا چاہیے جو اس کی ضرورت رکھتا ہو, جس کی اہمیت رکھتا ہو. کہا کہ حضور معاف کرو. امام خمینی نے کہا معاف کرو, میں اس شرط پر عمل نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا جیسے مجھے آج ضرورت پڑ گئی, ایسے اگر کسی مرد مومن کو ضرورت پڑ گئی تو میں کیسے چھپاؤں گا؟ میں اس کی پریشانی کو جانتا ہوں لیکن اس کا حل نہ بتاؤں, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. یہ تھا امام خمینی کا اتفاق, ان کا اتفاق. کہا کہ پھر معاف کر دیں, ہم آپ کو نہیں سکھا سکتے. کہا ٹھیک ہے. امام خمینی نے اپنا تھیلا اٹھایا اور تہران کی طرف چلے. جب جانے لگے تو آیت اللہ نے سوچا کہ بڑا سچا انسان ہے, مٹی سے سونا بنانے کا علم سکھا رہا تھا, لیکن خودداری اتنی ہے کہ اپنی شرطوں پر سیکھنا چاہ رہا تھا. جب خودداری ایسی ہوتی ہے تب انقلاب آتا ہے. جب خودداری اس لیول تک پہنچ جاتی ہے تو انقلاب آتا ہے. اچھا کہا کہ اپنے غلام کو کہا کہ جلدی سے ان سے کہو کہ واپس آنا, میں سکھاؤں گا. امام خمینی کو واپس لے کے آیا غلام. کہا کہ خمینی میں اپنی شرط پہ ہوں, تم اپنی شرط پہ ہو. اگر تم نے میری شرط نہیں مانی تو میں تمہیں سکھا نہیں سکتا, اور آپ اپنی شرط پہ. کہا کہ دوسرا بہترین راستہ بتاتا ہوں جو عمل مٹی سے سونا بنانے سے زیادہ مؤثر ہے. کہا کہ ارے ایسا بھی کوئی عمل ہے؟ کہا تو یہ عمل ہے. امام خمینی نے آیت اللہ نقطبی کو امام خمینی کو یہ عمل بتایا. میں خود تقریباً 13-14 سال اس پر عمل کر رہا ہوں, اور جتنے لوگوں نے آیت اللہ ہمارا اساتذہ جتنے بھی لوگ عمل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ واقعی تکثیر ہے, یہ واقعی نمونہ ہے, یہ واقعی بہترین عمل ہے. کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کہا کہ دیکھو ہر نماز کے بعد نوٹ کر لیجیے گا, ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ صلوات, 1 مرتبہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سے بلایا گیا, 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت قل واللہ احد, 1 مرتبہ آیت الکرسی, اور 3 مرتبہ یہ والی آیت سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کو دہراتے جاؤ, کرتے جاؤ, غربت تمہارے گھر کا راستہ دیکھ ہی نہیں سکتی. سلوات پڑھ دے محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد. یہ ہمیں اس لیے یہاں سے بتانا ضروری ہے کیونکہ جہاں مشکلات ہیں وہاں مشکلات کو دور کرنے کا سبب بھی اسی میں دیتے ہیں. بیان ہونا چاہیے. یہ ذکر اور یہ توسل یہ ہمیں اپنے فقہ کے امام سے ملاتا ہے. اگر محنت کرے جائیں لیکن توسل نہ ہو تو قسم سے کام نہیں ہوتا. ہوتے بھی ہیں لیکن برکتیں نہیں آتا. اگر اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانے تو جاہلیت کی موت ملے گی. کیوں؟ جاہلیت جہالت نہیں, کفر کی موت. کافر مر گیا وہ انسان جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا. وقت کے امام کو پہچاننا کافی ہے, یہ انتظار کرنا کافی ہے. وہ کام جو اماموں نے بتائے ہیں وہ کریں. رسول نے کہا کہ اگر اس آیت پر کوئی عمل کرنے گا تو میں ضامن ہوں, میں اس کی غربت پر آگے اس کی پریشانیوں پر میں ضامن ہوں. کرو اس پہ ایک دوسرا عمل, 2 عمل بتاؤ, وہ صرف پاکستان.
اگر کوئی مشکلات میں پریشانیوں میں آیت اللہ فلسفی کہتے ہیں، ایران کے بہت بڑے آیت اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بہت ہی پریشان مشکلات میں ہے، تنگرست ہے، کوئی ایسا کام جو ہونے والا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا، اگر ایسا کام کروانا ہے تو توسل کرو مادر حسنین حضرت فاطمہ سے صلی اللہ محمد والے محمد، کیونکہ وہ ماں ہے، ماں اپنے بچے کو پریشان نہیں ہونے دیتی۔ قاسم سلیمانی صاحب جنگ میں 8 سالہ جنگ جو ایران اور عراق کی ہوئی تھی، اس میں جو کامیابی ایران کو ملی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک ہی چیز کی تلاوت کرتے رہتے تھے، وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما آت بیہو۔ 530 مرتبہ اگر کسی انسان نے اس کو ایک نشست میں کر لیا، قسم خدا کی ایسے ایسے کام جو زندگی میں نہیں ہو رہے تھے آپ کے، وہ ہو جائیں گے۔ سلام پڑھے محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو ترقیوں کے راستے ہمارے پاس ہموار ہیں۔ اعمال مجرب کتاب وہ چیزیں جن پہ تجربہ کیا گیا اور وہ مؤثر ہوئی اور ہم تک امام نے پہنچائی۔ کتابیں لکھی علماء نے، اس ممبر سے نہیں پڑھا جاتا غلط بات ہے، لیکن یہ چیزیں انسان اپنی زندگی میں اختیار کرے۔ پریشان ہو تو پریشانیوں کا علاج بھی ہے، دکھی ہے تو دکھ کا علاج بھی ہے۔ تو اس عالم میں اور اس عالم میں فرق یہ ہے کہ یہاں والا عالم فنا ہونے والا ہے، نابود ہونے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، وہ عالم باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے جو روح کو خلق کیا وہ مجھے مت خلق کیا۔ کیوں؟ کیونکہ روح وہ فنا نہیں ہے۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ روح کیا ہے؟ کہا کہ کل روح میرے امر ربی، کہتے روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ سمجھنے والی چیز ہے نہیں جو اسے بیان کیا جائے کہ کیا ہے۔ بس ایک مثال بتاؤں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو خلق کرنے سے پہلے وہاں ایک عالم خلق کیا، تو اسے عالم ملکوت کہتے ہیں، عالم ارواح کہتے ہیں۔ تمام روحوں کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو جس نے وہاں اقرار کر دیا تھا کہ ہاں پروردگار تو ہمارا خدا ہے، وہ آج مسلمان ہے۔ جس نے وہاں اقرار کر دیا تھا کہ نہیں تو نہیں ہے، وہ آج کافر ہے۔ لیکن اب سوال میرے جوان کے ذہن میں آتا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ باپ تو مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ باپ کے مسلمان ہونے سے بیٹے کے کافر ہونے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ بیٹا اس لیے کافر ہے کیونکہ اس کی روح نے وہاں انکار کر دیا تھا، باپ اس لیے مسلمان ہے کیونکہ اس کی روح نے وہاں انکار کر دیا تھا۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر کا، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو آج ہندو بن گئے اور بہت سارے کافر ایسے ہیں جو آج مسلمان بن گئے۔ سلام پڑھے محمد والے محمد، صلی اللہ محمد والے محمد۔ عالم ارواح یہ فلسفی باتیں ہیں۔ یہ عالم ارواح کہ وہ عالم ہے کہ جو اللہ نے اوپر کے لیے خلق کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا رابطہ وہاں سے ہوتا ہے، ہماری اصل جو روح ہے وہ پلٹ کر زندہ رہے گی اور کافر کی روح بھی زندہ رہے گی۔ روح کا کام مرنا ہے ہی نہیں، کیونکہ عالم ملکوت عالم غیب سے وابستگی ہے۔ اسی لیے عالم غیب اور عالم ملکوت کے قوانین اس دنیا کا غالب ہے، عادی ہے۔ کیوں عادی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا کام جلانا ہے، لیکن وہاں کا قانون آ گیا تو آدھی سے لوگ گلزار بن گئے۔ بھائی پانی کا کام بنانا ہے، لیکن وہاں کا قانون آ گیا تو وہی پانی جو مارنے والا تھا وہ جان بچانے والا بن گیا۔ وہی چاقو جو کاٹنے والا ہے، وہی چاقو اگر عالم ملکوت کا قانون آ گیا تو وہی چاقو گلے اسماعیل پر نہیں چلنے والا۔ بھائی آپ بھی سنیں گے، بھائی 3 دن کا بچہ، قانون یہ ہے دنیا کا کہ 3 دن کا بچہ بول نہیں سکتا، تکلم نہیں کر سکتا، کلام نہیں کر سکتا۔ لیکن جب عالم ملکوت کا قانون اس عالم پر حاوی ہو گیا تو بچہ تو 3 دن کا ہے، لیکن آغوش رسول میں آ کر 4 کتابیں سنا۔ بھائی 3 دن کا بچہ
انجیل سناتا ہے اور صاحب انجیل سے بہتر سناتا ہے. بھائی قانون دنیا یہ ہے کہ گہوارے میں لیٹا ہوا بچہ اتنی طاقت و توانائی نہیں ہوگی کہ وہ کسی جانور کا ذہن پھاڑ دے. لیکن دیکھیے حیدر کرار ہے لیکن قسم خدا کی وہاں کا قانون لاگو ہو گیا تو کیا ہوا؟ کنیا عزت کو گہوارے میں کنیا عزت کو چھوڑ دیا. بھائی وہاں کا قانون ہے, یہاں کا قانون الگ ہے, کیونکہ وہاں کا قانون یہ ہے, یہاں کا قانون یہ ہے کہ بھائی پتھر بول نہیں سکتا, کنکڑیاں بول نہیں سکتی, تکلم نہیں کر سکتی. لیکن وہاں کا قانون اگر آ جائے تو دست رسول پر کنکڑیاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں. یہاں کا قانون یہ ہے, یہاں کا قانون یہ ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا نہیں جا سکتا. لیکن وہاں کا قانون اگر چلنے لگے تو ایک انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ جائے. یہاں کا قانون یہ ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے. لیکن بھائی وہاں کا قانون اگر چل جائے تو زمین پہ رہتے ہوئے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. کہ جو جنگ میں قتل ہو جاتا ہے اسے ہارا ہوا سمجھا جاتا ہے. لیکن اس قانون کو بربادی نے بدل دیا کہ جو قتل ہوئے ہیں وہ جیت گئے. قانون یہ ہے کہ کٹا ہوا گلا بول نہیں سکتا. وہاں کا قانون یہ ہے کہ اگر وہ اذن دے دے, وہ حکم دے دے تو کٹے ہوئے سر لوگ نیزہ تک تلاوت کرتے. تو ہم اپنی زندگی میں یہاں کے قانونوں کو زیادہ اعتبار نہ دیں, وہاں کے قانون کو اعتبار دیں, کیونکہ واپسی وہی. انسان اگر پریشان ہو رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس پر عذاب نازل کر رہا ہے یا پریشان کر رہا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہتا ہے. وہ پریشان نہیں کرتا. پریشانی خود ہمارا سبب ہے کہ ہم پریشان ہیں. بالکل واضح سے مثال میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انسان, وہ بچہ جس کو تعلیم نہیں ملی, وہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے جوانی میں آ کر, بڑھاپے میں اور پریشان ہو جاتا ہے. کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ غریب ہے؟ نہیں, یہ اس کو خود کا سبب ہے. اسکول نہیں گیا, جو اس کے پڑھنے کی تھی اس نے دوستوں میں گزارا, جو اس کی تعلیم کا وقت تھا اس نے چوراہوں پہ بیٹھ کے گزارا. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں مزے آ رہے ہیں, لیکن ابھی کا مزہ بعد کی مشکل نہ بن جائے. یہ ہوتا. اچھا, اگر یہ مان لیا جائے کہ بھائی بلائیں اللہ کی طرف سے, انسان کی طرف سے نہیں, تو تاریخ کے اولاد کو پلٹیے. سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی رہا ہے آدم کا خاتم اور خاتم کا قائم, وہ اہل بیت ہے. اول مظلوم کون؟ ام المسائل کون ہے؟ کس کے گھر والوں کو کربلا میں کاٹا گیا, ذبح کیا. ظلم اگر خدا اپنے پسندیدہ بندے کو نہیں دے گا تو کسے دے گا؟ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے, مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور قید خانے میں پریشان رہتا ہے, خوش نہیں رہتا. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین جو پریشانیاں برداشت کی. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان جان دے دیتا ہے رائے خدا, ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان مان دے دیتا ہے, ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان دوست رائے خدا میں دے دیتا ہے, ایک اس سے بھی بڑا مرحلہ آتا ہے کہ جن بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا, جن کی پرورش کی تھی, انہیں راہ خدا میں دیا جا رہا. اور کیسے دیا جا رہا ہے؟ خدا کی قسم, چہرے پہ شکن نہیں. مائیں اپنے بچے کو شب عاشور یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہارے تک کل تنہا نہ رہ جائے, میں تم نہ بخشوں گی اگر اپنے والا پر قربانی نہ جائے. یہ دیکھیے
امام حسین کا کاروان کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے. جب کربلا کی طرف ہمارا گھوڑے پر سوار ہے، پیچھے جوان بیٹا علی اکبر پہنچا. بڑی مصیبت کا وقت ہوتا ہے اس گھر پر کہ جس سے ایک جنازہ نکل جائے، لیکن جس سے 24 گھنٹے میں 2 جنازے جس گھر سے نکل رہے ہوں ان پر قیامت ہو گئے. اور جنازہ بھی کس کا؟ ایک عزادار کا، جس نے عزاداری کے لیے بڑی مشقت. یقیناً جب محرم کا چاند ننگا ہوگا تو یہ عزاداری آ رہا ہے. انتظام کیا، جلوس عزا کا انتظام کیا. اس عزادار کی مجلس ہے اور اس کی بات کی. خدا کی قسم اگر کربلا کا میدان نہ ہوتا اور یہاں سے کربلا کے مسائل نہ پڑے جاتے تو ایسے ایسے غم برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. لیکن جس خدا نے ہمیں درد دیا اسی کا مداوا بھی دیا. کہا کہ تم کتنی مشکلات برداشت کر سکتے ہو، ذرا حسین کو کربلا کے میدان میں دیکھو. حسین نے کتنی مشکلات میں رکھا ہے، کتنی پریشانیاں حسین نے اٹھائی ہے، کتنی بڑائی حسین نے اٹھائی ہے. لیکن جب واپسی کا حکم دیا ہے تو کلمہ مطمئن کے ساتھ حسین نے واپس گیا ہے. پریشانیوں میں گرفتار ہونے والے حسین، پریشانیوں میں مشکلات میں گرفتار ہونے والے حسین، اللہ نے جب تمہیں بلایا تو کہا یا حسن ابراہیم مجھے ارادہ کرا کہ تم مر گیا اور میں تمہیں اپنا کرنے والا حسین اپنے رب کی طرف آ رہا. امام حسین کے بغل کی طرف جا رہے ہیں. ایک مرتبہ والا گھوڑے پر سوار ہے، ایک دھوم کی آئی، کہا تمنا پیچھے جوان بیٹے نے کہا اب اس
سے نہ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وتحرر بطوننا من الحرام والشبهات پروردگار کے واسطہ محمد والی محمد کا جس ہدف اور جس مقصد کے لیے مجلس اعزاء امام حسین علیہ السلام کو برپا کیا اور مرحوم کی مغفرت اور مرحوم کی والدہ کی مغفرت کے لیے اس مجلس کو ثواب کی غرض سے منعقد کیا گیا پروردگار اس کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچے پروردگار زمانہ مصیبت زدہ ہے ہمارا امام زندہ ہے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارا رابطہ ہمارے امام سے وصل کرانا پروردگار مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں جلد سے جلد منطقے میں خون حسین فرزند زہرا حضرت امام مہدی کے ظہور میں تاجیل اور ہمیں ان کے عوام اور ساتھ آپ ذرا سے گزارش ایک مرتبہ سے ہم نے 3 مرتبہ سے کلاس کے مرحوم